الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کائنات کی ہر شے سے، ہر چیز سے بڑھی ہوئی ہے. کائنات کی کوئی چیز میرے اور آپ کے کریم اللہ کی رحمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اور خود اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز سے بڑھی ہوئی ہے. ہم اور آپ اس قدر گناہوں کے باوجود بالکل صحیح سالم ہیں اور اسی کریم آقا کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کا دیا ہوا رزق دن رات کھاتے پیتے ہیں، اسی کی زمین پر چلتے ہیں، اسی کی ہواؤں سے سانس لیتے ہیں. یقیناً یہ اس کریم آقا کی رحمتوں ہی کا اثر ہے. ورنہ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی ملازم یا کوئی نوکر یا کوئی خادم اپنے کسی آقا کا اور اپنے باس کا اگر اس کی نافرمانی کرے، اس کی باتوں کو نہ مانے اور اس کے دیے ہوئے کام کو صحیح ڈھنگ سے نہ کرے تو کتنا برداشت کرے گا؟ 2 4 10 دن 20 دن، مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ، پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے یہی ہوگا کہ وہ یا تو اسے خوب ڈانٹے ڈپٹے گا، یا تو اس کی تنخواہ میں کمی کر دے گا، یا آخر میں یہ ہوگا کہ اسے بالکل نکال دے گا، ہکال دے گا کہ تمہارا کوئی کام نہیں، تم میرے کام کے نہیں ہو، چلے جاؤ. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سگے باپ اور بیٹے کی مثال آپ دیکھیں. اب تو اخباروں میں اس طرح کی نیوز چھپتی رہتی ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ فلاں باپ نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا. وہ بیٹا جو دنیا میں خود آنے کا وہ باپ اس کا سبب بنا تھا اور جس کو ہزاروں محبتوں دے کر پالا تھا اور جس کے لیے خون پسینے کی کمائی اس کے پیچھے لگائی تھی اور اپنی اتھاگ محنتیں اس کے پیچھے لگا دی تھی، نہ دن دیکھا تھا نہ رات دیکھی تھی، ایسا اپنا بیٹا جس کے لیے اپنی ساری قربانیاں اس نے دے دی تھی، لیکن بڑا ہونے کے بعد جب وہ بیٹا اپنے ہی سگے باپ کے نافرمانی کرنے لگا، اس کے حکموں کے خلاف کرنے لگا، اس کا دل دکھانے لگا، تو ایک وقت ایسا بھی آنے لگا ہے اور اب ایسی چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سگا باپ اپنے سگے بیٹے کو عاق کر دیتا ہے، اخباروں میں چھپوا دیتا ہے کہ یہ میرے کہنے میں نہیں رہا ہے، میرے مرنے کے بعد اس کو میری جائیداد میں سے حصہ بھی نہیں ملے گا. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن ظاہر مسئلے کے حساب سے وہ کوئی بالکل جائیداد سے بے دخل نہیں ہوگا، اسے پھر بھی ملے گا ہی. لیکن سمجھنا یہ ہے کہ ایک سگا باپ اپنے بیٹے کی نافرمانیوں کو ایک حد کے بعد برداشت نہیں کرتا اور اسے
بالکل اپنا نافرمان دنیا والوں کے سامنے قرار دے کر اسے اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ میاں بیوی کی مثال اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ دنیا میں جتنے رشتے ہیں سب سے زیادہ قربت، سب سے زیادہ نزدیکی اور سب سے زیادہ ہمدردی ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی میں ہوتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے دنیا سے لڑ لیتا ہے، بلکہ ماں باپ سے لڑ لیتا ہے نا۔ بہت زیادہ قربت اور بہت زیادہ نزدیکی ہوتی ہے، لیکن یہی بیوی یا یہی شوہر اگر اپنے شوہر کی یا اپنے بیوی کی نافرمانی کرتا رہے، اس کے باتوں کے خلاف کام کرتا رہے، تو ایک بیوی یا ایک شوہر بہت زیادہ حد تک برداشت نہیں کرتی، اور آخر میں یہ نوبت آتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے چھوٹے ہو جاتے ہیں، طلاق تک معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ دنیا والوں کا اپنے ہی جیسے لوگوں کے بارے میں جب ان کی طرف سے نافرمانی کی ایک انتہا تک بات پہنچ جاتی ہے تو سلوک یہاں تک ہوتا ہے کہ اسے بالکل نکال دیا جاتا ہے، اسے بالکل بے دخل کر دیا جاتا ہے، اسے اپنی زندگی سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اب یہی فارمولا اگر ہم بندے اور رب کے بارے میں دیکھیں تو وہاں رزلٹ کیا ہوتا ہے اسے دیکھیے۔ میں اور آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دے کہ ہمیں کسی اور کے بارے میں مکلف نہیں بنایا گیا۔ سب سے پہلے اپنی ذمہ داری اپنے اوپر آتی ہے، سب سے پہلے اپنے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے دن رات میں صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کتنا وقت گزارا ہے۔ ہم نے کتنے عمل اللہ کے نبی کے نافرمانی والے کیے ہیں، اور کتنے کام اللہ اور اس کے نبی کی رضامندی والے اور خوشنودی والے کیے ہیں۔ عقائد سے لے کر عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، زندگی کے ہر گوشے میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان اور حکموں کے مطابق اور اس کی فرما برداری میں کتنی گزرتی ہے اور نافرمانی میں کتنی گزرتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، علماء کرام چیخ چیخ کر ساری زندگی آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور امت کو قرآن و حدیث کا علم دیتے رہتے ہیں۔ ساری باتیں امت کو معلوم ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی اللہ کی فرما برداری میں کتنی گزرتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں کتنی گزرتی ہے۔ ایک نوکر، ایک ایمپلائی اور ایک بیٹا اور ایک بیوی اپنے باس کی یا اپنے آقا اور اپنے مالک کی یا اپنے باپ کی یا اپنے شوہر کی جتنے نافرمانی کرتا ہے، قسم خدا پاک کی اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ نافرمانی کیا میں اور آپ اپنے رب کی نہیں کرتے؟ کیا زندگی ہماری اس کی نافرمانی میں اتنی زیادہ نہیں گزرتی؟ ایک اللہ والے کا جملہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا حال دیکھیں معاف فرمائے، آپ لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ بحیثیت مجموعی پوری امت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے سامنے جب بھی کسی گناہ کا موقع آ گیا ہم نے وہ گناہ کر لیا۔ بہت کم خوش نصیب بندے اللہ کے ایسے ہوں گے جنہوں نے سامنے گناہ کا موقع ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی محض اللہ کی رضا کی خاطر، محض اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دیا ہو۔ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ایسا واقعہ ہماری زندگی میں کب آیا۔ اللہ معاف فرمائے، میرا حال یہ ہے اور اکثر امت کا حال یہ ہے، اللہ کے بندوں کا اکثر حال یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی موقع ملا زندگی میں ہم نے گناہ کر لیا، محض اللہ کی رضا کی خاطر، محض اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ ہم نے چھوڑا ہو، ایسا زندگی میں بہت کم ہوا۔ ان سب کے باوجود اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود، حالانکہ اللہ کا یہ صاف اعلان 22 پارے کے بالکل سیکنڈ لاسٹ رکوع میں سورہ یاسین سے بالکل اوپر فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کرنے پر آ جائے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے جو اللہ کا عذاب آئے گا تو روئے زمین پر ایک بھی چوپایا اور ایک بھی جاندار باقی نہیں بچے گا۔
ایک تفسیر یہ ہے کہ سارے انسان ہلاک کر دیے جائیں، دوسری تفسیر یہ ہے کہ سارے انسان اور سارے جنات تباہ کر دیے جائیں، اور ایک تفسیر تو یہ بھی ہے کہ انسانوں اور جناتوں کے ساتھ تمام جاندار چوپائے بھی ہلاک کر دیے جائیں۔ بلکہ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ بل میں بیٹھا ہوا ایک مکوڑا اور ایک جانور، ایک کیڑا، وہ بھی انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اگر اللہ کا عذاب آئے تو ہلاک کر دیا جائے۔ اپنے آپ کو جواب دے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کتنی کرتے ہیں، فرما برداری کتنی کرتے ہیں۔ عقائد کے معاملات کو ہم سوچیں، عبادات کے معاملات کو ہم سوچیں۔ عبادات میں نماز سب سے اہم نماز ہے، سب سے اہم عبادت ہے، اس کے بارے میں سوچیں، اور عبادات کے بارے میں سوچیں، پھر معاملات کے بارے میں سوچیں۔ غور کرنے کی بات ہے۔ ان سب کے باوجود بھی، اور اللہ نے یہ ضابطہ بھی بیان فرمایا کہ اگر اللہ پکڑ کرنے پر آ جائے تو کوئی باقی نہ بچے، لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ نے چونکہ اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے اس لیے فوری پکڑ نہیں آتی، اور یہ دراصل اللہ کی رحمت کا اثر ہے اور صدقہ ہے اور دعا کا نتیجہ ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا۔ آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ جیسے پچھلی امتوں کو ہلاک کیا تھا، ایک ساتھ میں مجموعی طور سے میری امت کو ہلاک مت کر دینا، ورنہ پچھلی امتوں کے جو گناہ تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، وہ سارے کے سارے گناہ آج کی انسانیت میں ان سے زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے کہ اس کے باوجود بھی اللہ نے ہمارے اس قدر گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود ہم سے اپنا رزق بند نہیں کیا، اپنا دانہ پانی بند نہیں کیا، اور اپنی زمین پر چلتے پھرتے رہنے کا موقع عطا فرمایا، اور اس کی ہوا سے سانس لیتے رہنے کا موقع نصیب فرمایا۔ یہ اس کی رحمتوں کا اثر ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے اس اللہ سے شرم آنی چاہیے۔ آج اللہ معاف فرمائے، لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے تو شرم آتی ہے لیکن لوگوں کے رب سے شرمانے والے بہت کم ہیں۔ لوگوں کے شرم سے، لوگوں کی حیا سے گناہ کبھی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں خود اللہ کو کیا کہوں گا، یہ سوچ کر اور اس شرم سے گناہ چھوڑنے والے لوگ کم ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب وہ کریم آقا ہم پر اتنی زیادہ رحمتوں بھرا معاملہ فرماتا ہے تو ہمیں بھی اس سے حیا آنی چاہیے اور اس کے نافرمانی سے باز آنا چاہیے۔ یہ پورا مضمون بیان کرنے کا اور عرض کرنے کا خلاصہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ اللہ کس قدر رحمتوں والے ہیں۔ پوری زندگی اور پورا سال اور ہر لمحہ یہ اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ ہم پر جاری اور ساری رہتا ہے، اسی کا یہ اثر ہے۔ اس سب کے باوجود بھی چونکہ اللہ کی یہ عام رحمتوں سے ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ہر کوئی اسے محسوس نہیں کر پاتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ایک خاص مواقع رکھے ہیں، خاص مہینہ اور خاص دن اور رات ایسی رکھی ہے کہ اس میں تو اللہ کی رحمتیں، جیسے عام دنوں میں اللہ کی رحمتوں کا یہ اثر ہمیشہ جاری و ساری ہی رہتا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عام دنوں میں اللہ کی رحمت گویا کہ برستی ہے، تو وہ خاص خاص موقع اللہ نے گنہگاروں کے لیے ایسے رکھے ہیں کہ اس رات میں، ان دنوں میں اور ان لمحات میں اللہ کی رحمتیں لٹائی جاتی ہیں اور موسلادھار بارش کی طرح برسائی جاتی ہے، اور گویا کہ ان عام دنوں میں، زندگی کے عام لمحات میں اللہ کی رحمت کو اگر کوئی لینا چاہے تو اللہ کے در میں آ کر وہ رحمتیں حاصل کر سکتا ہے، پا سکتا ہے ہر کوئی بندہ، لیکن وہ ساعتیں اور وہ لمحات اور وہ خاص خاص موقع ایسے ہیں کہ اس میں تو گویا کہ اللہ کی رحمتیں خود بندوں کو ڈھونڈتی ہے اور اللہ کی رحمتیں خود بندوں کو تلاش کر کر کے اس سے حصہ دینے کے لیے گویا کہ بندوں کے قریب کی جاتی ہے۔ وہ خاص خاص موقع رمضان المبارک کا موقع ہے جو قریب آ رہا ہے، اسی طرح شب قدر ہے، شب برات کا موقع ہے، یہ خاص خاص موقع ہے، زندگی کے خاص لمحات ہیں، خاص دن اور خاص راتیں ہیں جس میں اللہ کی رحمت موسلادھار بارش سے بھی زیادہ برسائی جاتی ہے۔ اب دونوں باتوں کو میچ کر کے ذرا تصور کیجئے کہ یوں اللہ کی رحمت کس قدر عام ہے، لیکن ان سب کے بعد پھر اللہ اور اپنی رحمتوں کو مزید بڑھا کر ان خاص اوقات میں اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرمانا چاہتے ہیں۔
آنے والی رات اللہ کی رحمتوں سے حصہ حاصل کرنے کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر شروع رات سے نزول فرماتی ہے۔ یوں تو روزانہ رات میں جیسا کہ ابھی سنا آپ نے رحمتیں برستی ہی رہتی ہیں، اور ہر رات میں بھی اللہ کی ان رحمتوں کے برسنے کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ہر رات میں تہجد کے وقت میں اللہ کی طرف سے یہ آواز لگائی جاتی ہے اور اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول فرما کر اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی رزق کا مارا اور ستایا ہوا، ہے کوئی تنگی کا شکار، وہ آئے مجھ سے مانگے، میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں گا۔ یہ ندا اور یہ آواز اللہ کی طرف سے روزانہ رات میں تہجد کے وقت میں ہوتی ہی ہے۔ یہ تو ہماری غفلت ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ عام راتوں میں بھی اللہ کی رحمت کا یہ سلسلہ ہوتا ہے، لیکن یہ خاص راتیں، رمضان المبارک کی راتیں، شب قدر ہے، شب برات ہے، ان راتوں میں تو یہ سلسلہ اللہ کا بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے شروع رات میں حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مغرب کے بعد سے لے کر جب رات کا حصہ شروع ہوتا ہے تب سے لے کر صبح صادق تک، سحری کا وقت جو آخری ہوتا ہے وہاں تک، یہ پوری رات میں 10-12 گھنٹے اللہ کی طرف سے مسلسل یہ ندا لگائی جاتی ہیں، یہ آواز لگائی جاتی ہیں، الا من مستغفر فاغفر له، الا مسترزق فارزقه، الا مبتلا فاعافیہ، الا کذا الا کذا۔ اللہ کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی ہے، کوئی ہے تو ذرا آئے مجھ سے مانگ لے، آج جو مانگے گا میری رحمت سے وہ حصہ پا لے گا۔ تو یہ رات اللہ کی خصوصی رحمتوں والی رات ہے۔ نمبر 2، یہ رات اللہ سے مانگنے کی اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے کی رات ہے۔ اس سلسلے میں بھی وہی بات جو پورے بیان شروع میں آپ نے سنی کہ یوں تو اللہ کی مغفرت کے دروازے ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی سنی، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اپنے گنہگار بندوں کو اسپیشلی خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیے، باقاعدہ گنہگاروں کو اللہ نام لے کر پکار رہے ہیں کہ اے میرے گنہگار بندو، اور اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں کہ اے میرے نبی آپ ذرا میرے ان گنہگار بندوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، اللہ آپ کے سب گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے، بس ذرا آ کر مانگے اس سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ گنہگاروں کے لیے پورے قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت کریمہ ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل لذو مغفرت للناس علی ظلمہم، یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی، اس میں بھی یہی وعدہ ہے ان اللہ لذو مغفرت للناس علی ظلمہم، کہ اللہ بندوں کو اور لوگوں کو ان کے ظلم ستم اور ان کے گناہوں کے باوجود بھی لذو مغفرت، بہت زیادہ مغفرت کرنے والے اور ان کو معاف کرنے والے ہیں۔ یوں تو زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر لمحے میں اللہ کی یہ مغفرت کا اور معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ جب بھی جو بھی بندہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے در پر آ کر دو آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگ لے، قسم خدائے پاک کی بندے کا آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کی گالوں تک نہیں پہنچے گا، اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اور ساری زندگی کے لیے ہے اور سال کے ہر لمحے کے لیے، لیکن خاص موقع اللہ نے ہمیں اس سلسلے میں بھی عطا فرما دی۔ یہ رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس میں تو اللہ کی مغفرت کا دروازہ اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، بلکہ ساری حدود ختم کر دی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کروڑوں بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اللہ تعالی اس میں مغفرت فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آنے والی رات ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، اللہ کی رحمتوں سے حصہ پانے کی رات ہے، اللہ کی مغفرتوں کو حاصل کرنے کی رات ہے، اس لیے اس رات کو ہم غنیمت سمجھے اور جو کام
قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ کام کرے، جو کام ثابت نہیں ہے اسے سنت اور ضروری سمجھ کے اگر کیا جائے گا تو میرے بھائیو دوستو یاد رکھیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعت کے دائرے میں آ جائے گا۔ جو کام اللہ کے نبی اللہ نے جس کا حکم دیا اور جس کی ترغیب دلائی اللہ نے، اور جو کام اللہ کے نبی نے کیا جس کی ترغیب اور تعلیم دی ہے، اور جو کام صحابہ کرام نے کیا، جو کام تابعین تبع تابعین نے کیا، وہ ضرور کرنے چاہیے، ضرور کرنے چاہیے، اور جس انداز میں انہوں نے کیا اسی انداز میں ہمیں کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے ہمیں کسی طرح کا کوئی اضافہ کرنے کی، کمی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسا انہوں نے کیا ویسا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس راز سے ہمیں حصہ پانے کی اور اس راز سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد بھی شب برات کے تعلق سے بیان ہوگا۔ یہ جو رحمت اور مغفرت کی بات آپ نے سنی، یہ گویا کہ پازیٹیو انداز کی باتیں ہیں، عمل کرنے کے تعلق سے ہیں۔ اب جو کام نہیں کرنے چاہیے اور جو کام ہو رہے ہیں ان سے بچنا کتنا ضروری ہے اس کے تعلق سے اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی نے بالکل صحیح حدیثوں میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایسی، آپ نے سنا کیسی رحمت اور مغفرت والی رات ہے، کیسی رحمتیں اور مغفرتیں لٹائی جاتی ہیں، ان سب کے باوجود بھی 10 سے 15 قسم کے لوگ علماء کرام نے حدیثوں کی روشنی میں لکھے ہیں کہ ایسی رات میں اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، ایسی رحمتوں والی رات میں بھی وہ لوگ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ کون ہے انشاءاللہ ہم آئندہ رات میں عشاء کے بیان میں سنیں گے، اور اس عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے، عمل کی نیت سے کہ اگر ہم اس گناہ میں مبتلا ہو تو پہلی فرصت میں اسے چھوڑ دیں، سچی پکی توبہ کریں، بندوں کا معاملہ ہو تو اسے صاف کریں تاکہ اس رات سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔